الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى أصحاب الأعراف رجال يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون۔ فرمایا پھر یہ اعراف کے مقام پر ٹھہرے ہوئے لوگ دوزخ کے چند بڑی بڑی شخصیتوں کو ان کی علامتوں سے پہچان کر پکاریں گے کہ دیکھ لیا تم نے آج نہ تمہارے جتھے تمہارے کسی کام آئے، نہ وہ ساز و سامان جن کو تم بڑی چیز سمجھتے تھے۔ أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون۔ کیا یہ اہل جنت وہی لوگ نہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ان کو تو اللہ اپنی رحمت میں سے کچھ نہ دے گا؟ اللہ اعراف والوں سے کہے گا داخل ہو جاؤ جنت میں، تمہارے لیے نہ خوف ہے نہ رنج ہے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور دوزخ کے لوگ جنت والے لوگوں کو پکار کے کہیں گے کہ تم کچھ تھوڑا سا پانی ہم پر ڈال دو، یا جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اسی میں سے کچھ پھینک دو۔ وہ جواب دیں گے کہ اللہ نے دونوں چیزیں ان انکار کرنے والوں پر حرام کر دی ہیں۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتهم الحیاۃ الدنیا فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا وما کانوا بآیاتنا یجحدون۔ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تفریح بنا لیا تھا، جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا رکھا تھا، اللہ فرماتا ہے کہ آج ہم بھی انہیں اسی طرح نظر انداز کر دیں گے جس طرح وہ اس دن کی ملاقات کو نظر انداز کیے رہے اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ ہم ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب لے آئے ہیں جس کو ہم نے علم کی بنا پر مفصل اور مکمل بنایا، جو ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ فرمایا اب کیا یہ لوگ اس کے سوا کسی اور بات کے منتظر ہیں کہ وہ انجام سامنے آ جائے جس کی یہ کتاب خبر دے رہی ہے؟ جس روز وہ انجام سامنے آ جائے گا تو وہی لوگ جنہوں نے پہلے اسے نظر انداز کر دیا تھا کہیں گے کہ واقعی ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے، پھر کیا اب ہمیں کچھ سفارشیں ملیں گی؟ جو سفارش کرے یا ہمیں دوبارہ واپس ہی بھیج دیا جائے،
تاکہ جو کچھ ہم پہلے کرتے تھے اس کی بجائے اب دوسرے طریقے پر کام کرتے دکھیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال دیا اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے آج ان سے گم ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ محترم سامعین، قرآن پاک دی ان آیتاں دے اندر اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں، اور سورت دا نام ہی سورت آراف ہے۔ آراف تو کیا مراد ہے؟ فرمایا ایک تا او لوگ جنہاں دے اعمال یعنی اچھے اعمال تھوڑے ہیں اور برے اعمال زیادہ ہیں، یا او لوگ جڑے مسلمان نہیں ہیں، مشرک ہیں، کافر ہیں، وہ تو ہے نہیں جہنمی، انہاں تک کسی حال جنت جامنا بھی کوئی نہیں۔ لیکن او لوگ جنہاں دے اعمال نیک اچھے تھوڑے ہیں لیکن برے اعمال زیادہ ہیں، انہوں نے بھی جہنم میں جامنا ہے۔ اگر اللہ پاک اپنی رحمت فرما سکتے ہیں، بالکل فرما سکتے ہیں۔ یہ گل یاد رکھو، جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پھر شرک نہیں کیتا، ایک نہ ایک دن انہاں دی بخشش ہو جاونی ہے۔ وہ الگ بات ہے اگر اللہ پاک چاہن انہاں نو گناہ دی وجہ کر کے انہاں نو سزا نہ دیویں، بغیر سزا دے انہاں دی بخشش فرما دیویں۔ اللہ پاک نے خود فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء۔ اتھے اللہ پاک نے 3 گلاں کیتیاں ہیں۔ پہلی گل کیڑی کیتی ہے کہ میں اللہ مشرک نو معاف نہ کرے ساں۔ دوئی گل وما دون ذالک لمن یشاء، کہ اس تو علاوہ جیڑا کوئی گناہگار ہویا فرمایا انہوں معافی ہے۔ نال اللہ پاک نے کیا فرمایا ما دون ذالک لمن یشاء، اس کے علاوہ جس کے لیے اللہ چاہے، شاہ دا مطلب چاہنا۔ یہ کیوں آکھیا کہ اللہ چاہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ پاک دے ہاں کلی اختیار ہے۔ اگر اللہ پاک چاہیں کلمہ تین دے سینے دے اندر ہے، فرمایا بھاویں جیڑا گناہگار ہے، اللہ پاک دی رحمت دا سمندر اگر جوش چاہے بغیر سزا دے بھی اللہ بخشش فرما سکتے ہیں۔ اللہ پاک قادر مطلق ہے، اللہ پاک۔ لیکن گل کیڑی اخذ کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ بندہ اگر مسلمان ہوئے اور شرک نہ کرے، جتنے گناہ ہوئیں ایک نے ایک دیوار ان دی بخشش ہو جاونی۔ اتنے میں تو ایک حدیث بھی سنا دیواں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو ارشاد فرمایا اے ابو بکر جی یا رسول اللہ، فرمایا جاؤ جا کے لوگاں نو دعوت دے وہ کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ جنہ کلمہ پڑھ لونا ہے وہ کامیاب ہیں، وہ جنتی ہیں۔ یہ گل جس ویلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت دا نقشہ سمجھاون واسطے کیتی ہے، ایک صحابی بیٹھے او پیا دن یا رسول